كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج ہے وصیت نمبر 2۔ جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے میت کے قرضے کی ادائیگی۔ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہتے ہوئے اپنے قرضے کی ادائیگی نہیں کی تو وہ قبر میں کبھی سکون نہیں پائے گا۔ سب سے پہلے تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جو قرضہ لیا ہے وہ زندگی میں ہی لوٹائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ نامہ اعمال ہم تیار کروا رہے ہیں، تو آج وصیت نامے کی جو لڑی ہے وہ نمبر 2 ہے۔ اچھا، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قرضہ کیا ہوتا ہے۔ قرضہ کہتے ہیں کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص مقررہ مدت کے لیے روپیہ، پیسہ، مال، سامان، غلہ یا جانور وغیرہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے اور قرضہ لینے والا اس چیز کی مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو واپس لوٹائے، اس کو قرضہ کہتے ہیں۔ جس قرضے کو قرضہ خواہ اس احسان کے ساتھ دے کر واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ سود نہ لے گا تو اس کو قرضہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرضہ لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دوں گی، لیکن جب آپ مجھے واپس کریں گی تو بجائے 2000 کے آپ 3000 دیں گی، تو یہ جو آپ نے اگر یہ سودا کیا تو یہ کیا ہے؟ سود، اور یہ ہے حرام۔ قرضہ حسنہ یہ کیسے بنتا ہے؟ اور قرضہ حسنہ کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈبل کر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جس نے انسانوں میں سے ایک دوسرے کو قرضہ حسنہ دیا، میں اس کو احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ لیکن اگر کسی نے احسان جتا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اجر کو 0 کر دیتا ہے۔ ہاں، مجبوراً اور ضرورتاً قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بلا ضرورت قرضہ لینا اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقروض میت پر قرض کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل آپ کو حدیث میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز جنازہ لایا گیا جس کے ذمے کچھ قرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ ادائیگی قرض جتنا مال چھوڑا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا ہے تو نماز جنازہ ادا فرماتا، ورنہ نہیں۔ کہنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ اگر یہ مقروض ہو کے مرا ہے تو پھر فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو، میں مقروض لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ بہت مذمت ہے، بہت شدید مذمت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرنے والا اگر نیت کرتا ہو اور اس نے زندگی میں نیت کی ہو کہ مجھے ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی موت آ جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے بعد میت کے پاس حاضرین عزیز اقارب کا ذمہ یہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا تو اس کے مال سے فوری طور پر قرضہ ادا کیا جائے، یعنی جو پیسہ وغیرہ چھوڑ کے مرا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ اترے گا، اور اگر اس کے پاس مال نہ تھا تو حکومت اس کا قرضہ ادا کرے گی، بشرط اس نے زندگی میں ادائیگی کی حد الوسع کوشش کی ہو، اور اگر حکومت ادا نہ کر سکے تو جو کوئی مسلمان یا کچھ مسلمان مل کر اس کا قرضہ ادا کر دیں، یہ بھی درست ہوگا۔ تو اپنے وصیت نامے میں جو ہم نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا اس میں لازمی لکھیں کہ اگر آپ نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو لازمی اس میں مینشن کریں تاکہ آپ کے چھٹے ہوئے مال میں آپ کا سب سے پہلے قرضہ ادا ہو۔ لیکن یہ بھی ایک بہت احسن عمل ہے کہ قرضہ لینے والا جب اس نے قرضہ لیا ہے تو جب اس کو واپس کرے تو بہت احسن طریقے سے واپس کرے۔ یہی اللہ کی سنت بھی ہے، یعنی اس کو یہ کہہ کے کہ تم مجھے گھڑی گھڑی تنگ کر رہے ہو، بھائی میں دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، یعنی جس بیچارے نے آپ کو اپنا پیسہ دیا اب وہ رو رہا ہے، پہلے آپ رو رہے تھے،
تو اس طرح کا رلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ قرضہ حسنہ ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے، یعنی جس کا ریوارڈ اللہ ہی دیتا ہے، اور نیت اس چیز پر ہونی چاہیے کہ میں یہ دنیا والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا اجر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ دنیا والوں سے کچھ نہ مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ اپنا بیسٹ دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنا بیسٹ دیں گے، اور سوچیں اللہ کا بیسٹ کیا ہے؟ جنت۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی قرضہ لے کر اس کو بہترین طریقے سے واپس کرے، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہا ہے، اس کے لیے کئی گنا بڑھا کے اس کے اجر و ثواب کو دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا دینے والی ذات ہے، لینے والی ذات نہیں ہے۔ اور نہ صرف دینا بلکہ احسن طریقے سے اور احسان کر کے دینا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو حق دیا گیا اس سے بڑھ کر دیا جائے، اور اس سنت کی پیروی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قرض کے طور پر ایک اونٹ لیا، اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس فرمایا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے۔ تو اگر آپ کسی میت کی طرف سے قرضے کو لوٹا رہے ہیں تو اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے احسن طریقے سے اس کے قرضے کی ادائیگی کریں۔ اچھا، یہاں پر جو لوگ قرضہ لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریراً حساب کریں۔ مسلمانوں کو زندگی میں جب بھی قرضہ لینا پڑے تو ان کا حساب ہمیشہ لکھت پڑھت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اس قسم کے امور میں لکھت پڑھت کرنا شرعی حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور قرضہ جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو بڑا، لکھنے پر ہی قیاس کرو۔ اچھا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں جو یہ ہے وصیت نامہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر، اپنی بیوی، ماں باپ کے سے لازمی تذکرہ کرتی رہیں، گاہے بگاہے ان کو بتاتے رہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، جیسے کہ کوئی امانت، ادھار، واجبات، اور جیسے کہ حق مہر، زکوٰۃ اگر وقت پر ادا نہیں کر سکا، یعنی قضا روزے یا شرعی کوئی منت وغیرہ مانی ہو، تو ان کا اگر حساب کتاب وہ نہیں لکھ سکا تو کم از کم اہل خانہ یا قریبی عزیزوں میں سے اس کا تذکرہ لازمی کرتا رہے کہ میرے اوپر یہ واجبات ہیں، یا میں بھی ان کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں ان کی نیت کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ ادا کر سکیں۔ اس طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرف ضرور دھیان دینا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا واجبات ہیں، کیا اس کے جو قرضے ہیں ادار ہیں، اور ان کو کب کب لوٹانا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یہ شک ہو کہ میں بھول جاؤں گا، تو کسی کو لازمی بتا دے، کیونکہ دیکھیں وصیت نامہ لکھوانے میں اگر آپ نے جو ہے وہ سستی دکھائی اور غیر ذمہ داری برتی تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کو اذیت ملے گی، اور دوسروں کو اذیت ملے گی تو پھر یاد رکھیں قبر میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مرنے والے کے پاس سے نکلتی ہے اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ بس میری تو یہی درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں قرضہ لوٹانے کی نیت بناتی رہیے، دعائیں کرتی رہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعاؤں کو سہارا بھی لیجئے قرضہ لوٹانے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر دوسرے بندہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ مقروض ہے۔ کیوں مقروض ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو نا اپنی ضرورت بنا لیا ہے۔ تو جب خواہشات جو ہے وہ ضرورت بن جائیں گی، جیسے کہ ہمارے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کے ہاتھ میں فون ہونا چاہیے، اگر تھوڑے اور امیر ہیں تو ہر کسی کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، چاہے ہمیں قرضہ لینا پڑے، اور اگر بہت زیادہ ہماری سوچ ہے تو ہمارے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے، چاہے کتنا بھی قرضہ لینا پڑے، حکومت سے قرضہ لیں، اداروں سے قرضہ لیں، کمپنی سے قرضہ لیں، بس کسی سے بھی قرضہ لیں، ہمیں اس دنیا کی دوڑ میں آگے بھاگنا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کا تو کسی کو پتہ نہیں، پھر وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں، پھر اپنی لائف انشورنس لینا شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی انشورنس لینا شروع کر دیتے ہیں،
یعنی یہ لائف انشورنس لینا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن لوگ پھر وہ کیا کرتے ہیں نا کہ دنیا کی دوڑ میں پھر وہی کوشش کرتے ہیں، حلال کی تمیز نہیں کرتے، حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو بس مل رہا ہے اس کو اویل کرو اور زندگی گزارو جیسی تیسی، اور اس دنیا سے چلے جاؤ۔ دعا یاد کر لیجئے، قرضے سے نجات کی دعا بہت بہت زیادہ مفید ہے۔ جس نے یقین سے کے ساتھ پڑھا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور جان لیجئے کہ کوئی مسلمان مقروض حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ پورا کیا جائے گا۔ ولی یا کوئی دوسرا مسلمان خوشی اور احسن طریقے سے یہ کرنا چاہے تو یہ پسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کی طرف سے قرضہ دینا جائے، یعنی قرض کی ادائیگی کی جائے۔ نمبر 2 ہے وصیت کی صورت میں 1/3 حصہ ادا کیا جائے گا، بقیہ مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیا قرضہ تو اس کا قرضہ جلد سے جلد اس کی میت یعنی دفن ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی میت کی قرض کی ادائیگی میں جلدی دکھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ ہی معلق رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شہادت جیسے رتبہ حاصل کرنے والوں کو بھی اس سے برے ذمہ نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جب تک وہ ادا نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اتنا شدید گناہ ہے کہ جب تک سے وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا وہ جو اس کی روح ہے وہ معلق رہتی ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیں، اور اگر میت رکھی ہوئی ہے تو جو قرض دار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو پیسہ پورا کر کے واپس کیا جائے، اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اس شخص کو معاف کر دو، یعنی اس سے سفارش کی جائے، درخواست کی جائے، تو یہ بھی اس شخص کے لیے نامہ اعمال میں نیکی کو بھرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دکھ اور تکلیف کو دور فرمائے گا، کیونکہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو کوئی اگر معاف کر دینا تو یہ نہ سوچے کہ بھائی میرے تو پیسے گئے اور یہ تو مر گیا، مجھے تو نقصان ہو گیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یاد رکھیں آپ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ حسن ظن کر کے، جس کا اگر میت سامنے رکھی ہے کیونکہ اس کی روح جو ہے معلق ہے، جب تک سے آپ اس کو معاف نہیں کریں گے یا آپ کو پیسہ نہیں مل جائے گا تو وہ تڑپتا رہے گا۔ تو جس طرح آپ لوگوں کی دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیں گے، اسی طرح آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھ اور پریشانی سے دور رکھے گا۔ تو یہ وصیت نمبر 2 تھی۔ اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے، آگاہ کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔